أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اللہ وہ نہیں کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو جب تک کہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے، اور اللہ نہیں ہے کہ تم کو خبر دے غیب کی، لیکن اللہ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں جس کو چاہے. سو تم یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم یقین پر رہو اور پرہیزگاری پر تو تم کو بڑا ثواب ہے. ربط آیات. پچھلی آیت میں اس شبے کا جواب تھا کہ جب کفار اللہ تعالی کے نزدیک مبغوض اور مردود ہیں تو دنیا میں ان کو اموال و جائیداد اور عیش و عشرت کے سامان کیوں حاصل ہیں. مذکورہ آیت میں اس کے بالمقابل اس شبے کا ازالہ ہے کہ مومن مسلمان جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان پر تکالیف و مصائب کیوں آتے ہیں. مقبولیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ راحتیں اور سامان راحت ان کو ملتا. خلاصہ تفسیر، اللہ تعالی مسلمانوں کو اس حالت پر رکھنا نہیں چاہتا جس پر تم اب ہو کہ کفر و ایمان اور حق و باطل اور مومن و منافق میں اللہ تعالی کے دیے ہوئے انعامات دنیاوی کے اعتبار سے کوئی امتیاز اور فرق نہیں، بلکہ مسلمانوں پر شدائد و مصائب کا نازل ہوتے رہنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ ناپاک یعنی منافق کو پاک یعنی مومن مخلص سے ممتاز نہ کر دیا جائے. اور یہ تمیز و تبیین مصائب و مشکلات ہی کے پیش آنے پر پوری طرح ہو سکتی ہے. اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ مومن و کافر اور حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ حوادث و مصائب ڈال کر ہی یہ امتیاز حاصل کیا جائے، اللہ تعالی بذریعہ وہی اس کا اعلان فرما سکتے ہیں کہ فلاں مومن مخلص ہے اور فلاں منافق، اور فلاں چیز حلال ہے فلاں حرام. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی بمقتضائے حکمت ایسے امور غیبیہ پر تم کو بلا واسطہ ابتلاء و امتحان کے مطلع نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہاں جس کو اس طرح مطلع کرنا خود چاہیں، اور ایسے حضرات وہ اللہ تعالی کے پیغمبر ہیں، اور ایسے حضرات وہ اللہ تعالی کے پیغمبر ہیں، ان کو بلا واسطہ حوادث بھی غیبی خبروں پر مطلع کرنے کے لیے اپنے بندوں میں سے منتخب فرما لیتے ہیں، اور تم پیغمبر ہو نہیں، اس لیے ایسے امور کی تمہیں اطلاع نہیں دی جا سکتی. البتہ ایسے حالات پیدا فرماتے ہیں کہ ان سے مخلص و منافق کا فرق خود بخود واضح ہو جائے. اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ دنیا میں کافروں پر عذاب نازل نہ ہونا بلکہ عیش و عشرت ملنا اور مسلمانوں پر بعض مصائب و شدائد نازل ہونا عین تقاضۂ حکمت ہے، یہ باتیں کسی کے مقبول یا مردود ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی. بس اب تم ایمان کے پسندیدہ اور کفر کے ناپسندیدہ ہونے میں کوئی شبہ نہ کرو، بلکہ اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لے آؤ. اور اگر تم ایمان لے آؤ اور کفر و معاصی سے پرہیز کرو تو پھر تم کو اجر عظیم ملے. معارف و مسائل. مومن و منافق میں امتیاز وحی کے بجائے عملی طور پر کرنے کی حکمت. اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ مومن مخلص اور منافق میں امتیاز کے لیے حق تعالی ایسے حالات، حوادث و مشکلات کے پیدا فرماتے ہیں جن سے عملی طور پر منافقین کا نفاق کھل جائے. اور یہ امتیاز اگرچہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ بذریعہ وحی منافقین کے نام متعین کر کے بتلا دیا جائے،
مگر بمقتدائے حکمت ایسا نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے افعال کی پوری حکمتیں تو اسی کو معلوم ہے. یہاں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر مسلمانوں کو بذریعہ وحی بتلا دیا جائے کہ فلاں منافق ہے تو مسلمانوں کو اس سے قطع تعلق اور معاملات میں احتیاط کے لیے کوئی ایسے واضح حجت نہ ہوتی جس کو منافق بھی تسلیم کر لیں. وہ کہتے کہ تم غلط کہتے ہو، ہم تو پکے سچے مسلمان ہیں. بخلاف اس پر عملی امتیاز کی جو مصائب کے ابتلا کے ذریعے ہوا کہ منافق بھاگ کھڑے ہوئے، عملی طور پر ان کا نفاق کھل گیا. اب ان کا یہ منہ نہیں رہا کہ مومن و مخلص ہونے کا دعویٰ کریں، اور اس طرح نفاق کھل جانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ ظاہری اختلاط بھی قطع ہو، ورنہ دل میں اختلاف کے باوجود ظاہری اختلاط رہنا تو وہ بھی مضر ہی ہوتا. دوبارہ پڑھتے ہیں. بخلاف اس پر عملی امتیاز کے جو مصائب کے ابتلا کے ذریعے ہوا کہ منافق بھاگ کھڑے ہوئے، عملی طور پر ان کا نفاق کھل گیا. اب ان کا یہ منہ نہیں رہا کہ مومن و مخلص ہونے کا دعویٰ کریں، اور اس طرح نفاق کھل جانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ ظاہری اختلاط بھی قطع ہو، ورنہ دل میں اختلاف کے باوجود ظاہری اختلاط رہنا تو وہ بھی مضر ہی ہوتا. امور غیب پر کسی کو مطلع کر دیا جائے تو وہ علم غیب نہیں. امور غیب پر کسی کو مطلع کر دیا جائے تو وہ علم غیب نہیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق تعالی جل شانہ امور غیب پر بذریعہ وحی اطلاع ہر شخص کو نہیں دیتے، البتہ اپنے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کر کے ان کو دیتے ہیں. اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ پھر تو انبیاء علیہ السلام بھی علم غیب کے شریک اور عالم الغیب ہو گئے، کیونکہ وہ علم غیب جو حق تعالی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، کسی مخلوق کو اس میں شریک قرار دینا شرک ہے. وہ دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے، ایک یہ کہ وہ علم ذاتی ہو، کسی دوسرے کا دیا ہوا نہ ہو، دوسرے تمام کائنات ماضی و مستقبل کا علم محیط ہو جس سے کسی ذرے کا علم بھی مخفی نہ ہو. حق تعالی خود بذریعہ وحی اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو امور غیبیہ بتلاتے ہیں وہ حقیقتاً علم غیب نہیں ہے بلکہ غیب کی خبریں ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو دی گئی ہیں، جن کو خود قرآن کریم نے کئی جگہ انباء الغیب کے لفظ سے تعبیر فرمایا. من انباء الغیب نوحیہا الیک ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر. اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں، بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں. طوق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن، اور اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا، اور اللہ جو تم کرتے ہو سو جانتا ہے. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من
قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر بالكتاب المنير فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں، بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں. طوق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن، اور اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا، اور اللہ جو تم کرتے ہو سو جانتا ہے. بے شک اللہ نے سنی ان کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار. اب لکھ رہیں گے ہم ان کی بات، اور جو خون کیے ہیں انہوں نے انبیاء کے ناحق، اور کہیں گے کہ چکھو عذاب جلتی آگ کا. یہ بدلہ اس کا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا، اور اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کہہ رکھا ہے کہ یقین نہ کریں کسی رسول کا جب تک نہ لاوے ہمارے پاس قربانی کہ کھا جائے اس کو آگ. تو کہہ تم میں آ چکے کتنے رسول مجھ سے پہلے نشانیاں لے کر، اور یہ بھی جو تم نے کہا پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے اگر تم سچے ہو. پھر اگر یہ تجھ کو جھٹلاویں تو پہلے سے تجھ سے جھٹلائے گئے بہت رسول جو لائے نشانیاں. پھر اگر یہ تجھ کو جھٹلاویں تو پہلے تجھ سے جھٹلائے گئے بہت رسول جو لائے نشانیاں اور صحیفے اور کتاب روشن. ہر جی کو چکھنی ہے موت، اور تم کو پورے بدلے ملیں گے قیامت کے دن. پھر جو کوئی دور کیا گیا دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں اس کا کام تو بن گیا، اور نہیں زندگانی دنیا کی مگر پونجی دھوکے کی. البتہ تمہاری آزمائش ہوگی مالوں میں اور جانوں میں، اور البتہ سنو گے تم اگلی کتاب والوں سے اور مشرکوں سے بدگوئی بہت. اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو یہ ہمت کے کام ہیں. ربط آیات. سورہ آل عمران کے شروع میں یہودیوں کی بری خصلتوں اور شرارتوں کا ذکر تھا، یہاں سے پھر اسی کی طرف عود کیا گیا. آیات مذکورہ سب اسی طرح کے مضامین پر مشتمل ہیں. درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور مسلمانوں کے لیے نصائح کا ذکر ہے. خلاصہ تفصیل. اور ہرگز نہ خیال کریں ایسے لوگ جو ضروری مواقع میں ایسی چیز کے خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات ان کے لیے اچھی ہوگی. ہرگز نہیں، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے، کیونکہ انجام اس کا یہ ہوگا کہ وہ لوگ قیامت کے روز طوق پہنائے جائیں گے اس مال کا سانپ بنا کر جس میں انہوں نے بخل کیا تھا،
اور بخل کرنا یوں بھی حماقت ہے کہ اخیر میں جب سب مر جاویں گے، سب آسمان و زمین اور جو کائنات ان کے اندر ہیں سب اللہ ہی کا رہ جاوے گا، لیکن اس وقت یہ مال اللہ کے لیے ہو جانے سے تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ تم نے اپنے اختیار سے نہیں دیے۔ اور جب انجام کار سب اللہ ہی کا ہونا ہے تو عقل کی بات یہ ہے کہ ابھی اپنے اختیار سے دے دو تاکہ ثواب کے مستحق بنو، اور اللہ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں، اس لیے جو کچھ خرچ کرو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرو۔ بے شک اللہ نے سن لیا ہے ان گستاخ لوگوں کا قول جنہوں نے استہزاءً یوں کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں، اور صرف سننے پر اکتفا نہیں کیا جاوے گا بلکہ ہم ان کے کہے ہوئے کو ان کے نام اعمال میں لکھ کر رہیں گے، اعمال میں لکھ کر رہیں گے، اور اسی طرح ان کا انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنا بھی ان کے نام اعمال میں لکھا جاوے گا، اور ہم ان پر سزا جاری کرنے کے لیے وقت جتلانے کے لیے کہیں گے کہ لو چکھو آگ کا عذاب، اور ان کو روحانی رنج دینے کے لیے اس وقت یہ بھی کہا جاوے گا کہ یہ عذاب ان اعمال کفریہ کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں، اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالی بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں۔ وہ یہود ایسے لوگ ہیں کہ بالکل جھوٹ تراش کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم کو بواسطہ انبیاء سابقین حکم فرمایا تھا کہ ہم کسی پیغمبری کے مدعی پر اعتقاد ان کے پیغمبر ہونے کا نہ لاویں جب تک ہمارے سامنے معجزہ خاص نظر و نیاز خداوندی کا ظاہر نہ کرے کہ اس کو آسمانی آگ کھا جاوے۔ پہلے بعض انبیاء علیہ السلام کا یہ معجزہ ہوا ہے کہ کوئی چیز جاندار یا بے جان اللہ کے نام کی نکال کر کسی میدان یا پہاڑ پر رکھ دی، غیب سے ایک آگ نمودار ہوئی اور اس چیز کو جلا دیا۔ یہ علامت قبول صدقات کی ہوتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ خاص معجزہ ظاہر نہیں فرمایا، اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ حق تعالیٰ اس کا جواب تعلیم فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین بہت سے پیغمبر مجھ سے پہلے بہت سے دلائل و معجزات وغیرہ لے کر آئے، اور خود یہ معجزہ بھی جس کو تم کہہ رہے ہو، سو تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا اگر تم اس امر میں سچے ہو؟ سو اگر یہ کفار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں تو غم نہ کیجیے، کیونکہ بہت سے پیغمبروں کی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں تکذیب کی جا چکی ہے، جو معجزات لے کر آئے تھے اور چھوٹے چھوٹے صحیفے لے کر اور روشن کتاب لے کر۔ جب کفار کی یہ عادت ہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کیا کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیا غم ہے؟ تم میں ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور مرنے کے بعد تم کو پوری پاداش تمہاری بھلائی برائی کی قیامت ہی کے روز ملے گی۔ اگر دنیا میں کافروں پر کسی سزا کا ظہور نہ ہو تو اس سے تکذیب کرنے والوں کو خوشی کا اور تصدیق کرنے والوں کو غم کا کوئی موقع نہیں۔ آگے اس پاداش کی تفصیل ہے۔ تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو پورا کامیاب وہ ہوا، اسی طرح جو جنت سے جدا رہا اور دوزخ میں بھیجا گیا پورا ناکام وہ ہوا۔ اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف ایسی چیز ہے جیسے دھوکے کا سودا ہوتا ہے، جس کی ظاہری آب و تاب کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، بعد میں اس کی پلائی کھل جاتی ہے تو افسوس کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی ظاہری چمک دمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ ابھی کیا ہے، البتہ آگے آگے اور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں کے نقصان میں اور اپنی جانوں کے نقصان میں، اور البتہ آگے کو اور سنو گے بہت سی باتیں دل آزاری کی ان لوگوں سے بھی جو تم سے پہلے آسمانی کتاب دیے گئے ہیں، یعنی اہل کتاب سے، اور ان لوگوں سے بھی جو کہ مشرک ہیں، اور اگر ان مواقع پر صبر کرو گے اور خلاف شرع امور سے پرہیز کرو گے تو تمہارے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ یہ صبر و تقوی تاکیدی احکام میں سے ہے۔ معارف و مسائل۔ مذکورہ 7 آیتوں میں سے پہلی آیت میں بخل کی مذمت اور اس پر وعید مذکور ہے۔ بخل کی تعریف اور اس پر سزا کی تفصیل۔ بخل کے معنی شرعی یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر واجب ہو اس کو خرچ نہ کرے، اسی لیے بخل حرام ہے۔
اور اس پر جہنم کی وعید شدید ہے۔ اور جن مواقع پر خرچ کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے وہ اس بخل حرام میں داخل نہیں، البتہ معنی عام کے اعتبار سے اس کو بھی بخل کہہ دیا جاتا ہے۔ اس قسم کا بخل حرام نہیں مگر خلاف اولا ہے۔ بخل ہی کے معنی میں ایک دوسرا لفظ بھی احادیث میں آیا ہے، یعنی شح۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اپنے ذمے جو خرچ کرنا واجب تھا وہ ادا نہ کرے۔ اس پر مزید یہ کہ مال بڑھانے کی حرص میں مبتلا رہے تو وہ بخل سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع شح و ایمان فی قلب رجل مسلم ابدا، رواہ النسائی ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یعنی شح و ایمان کسی مسلمان کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتے۔ بخل کی جو سزا اس آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ قیامت کے روز جس چیز کے دینے میں بخل کیا اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے کوئی مال عطا فرمایا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے روز یہ مال ایک سخت زہریلا سانپ بن کر اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ وہ اس شخص کی بانچیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا سرمایہ ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ دوسری آیت میں یہود کی ایک سخت گستاخی پر تنبیہ اور سزا کا ذکر ہے، جس کا واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ و صدقات کے احکام قرآن سے بتلائے تو گستاخ یہود یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فقیر و محتاج ہو گیا اور ہم مالدار ہیں، جب ہی تو ہم سے مانگتا ہے، نعوذ باللہ من۔ ظاہر یہ ہے کہ اس بیہودہ قول کے موافق ان کا اعتقاد تو نہ ہوگا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے کہا ہوگا کہ اگر قرآن کی یہ آیات صحیح ہیں تو ان سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ فقیر و محتاج ہو۔ ان کا یہ لغو استدلال تو بداہتاً باطل ہونے کی وجہ سے قابل جواب نہ تھا، کیونکہ حق تعالیٰ کا حکم صدقات کا اپنے نفع کے لیے نہیں، خود اصحاب مال کے نفع دینی اور دنیاوی کے لیے، مگر اس کو کہیں اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا عنوان اس لیے دے دیا گیا کہ جس طرح قرض کی ادائیگی ہر شریف آدمی کے لیے ضروری اور یقینی ہوتی ہے، اسی طرح جو صدقہ انسان دیتا ہے اس کی جزا اللہ تعالیٰ اپنے ذمے ایسی قرار دیتے ہیں جیسے کسی کا قرض دینا ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو کائنات کا خالق اور مالک جانتا ہے اس کو ان الفاظ سے کبھی وہ شبہ نہیں ہو سکتا جو گستاخ یہودیوں کے اس قول میں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے شبے کا جواب تو نہیں دیا، صرف ان کی اس گستاخی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنے کے متعدد شدید جرائم کی سزا میں یہ فرمایا کہ ہم ان کے گستاخانہ کلمات کو لکھ کر رہیں گے تاکہ قیامت کے روز ان پر حجت تمام کر کے عذاب دیا جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر یہود کی گستاخی کے ذکر کے ساتھ ان کا ایک دوسرا جرم یہ بھی ذکر کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی طرف صرف تکذیب و استہزاء ہی نہیں کیا بلکہ قتل کر ڈالنے سے بھی باز نہیں رہے۔ تو ایسے لوگوں سے کسی نبی و رسول کی تکذیب یا استہزاء پر کیا تعجب ہو سکتا ہے؟ کفر و معصیت پر دل سے راضی ہونا بھی ایسا ہی عظیم گناہ ہے۔ یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے مخاطب یہود مدینہ ہیں، اور قتل انبیاء علیہ السلام کا واقعہ ان سے بہت پہلے حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ تو اس آیت میں قتل انبیاء علیہ السلام کا جرم ان مخاطبین کی طرف کیسے منسوب کیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہود مدینہ اپنے سابق یہودیوں کے اس فعل پر راضی اور خوش تھے، اس لیے یہ خود بھی قائلین کے حکم میں شمار قاتلین کے حکم میں شمار کیے گئے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا اپنی تفسیر میں کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر اور معصیت میں داخل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد اس کی مزید توضیح کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین پر کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو جو شخص وہاں موجود ہو مگر اس گناہ کی مخالفت کرے اور اس کو برا سمجھے تو وہ ایسا ہے گویا یہاں موجود نہیں، یعنی وہ ان کے گناہ کا شریک نہیں۔
اور جو شخص اگرچہ اس مجلس میں موجود نہیں مگر ان کے اس فعل سے راضی ہے وہ باوجود غائب ہونے کے ان کا شریک گناہ سمجھا جائے گا۔ اس آیت کے اخیر اور تیسری آیت میں ان گستاخوں کی یہ سزا بتلائی ہے کہ ان کو دوزخ میں ڈال کر کہا جائے گا کہ اب آگ میں جلنے کا مزہ چکھو، جو تمہارے اپنے ہی عمل کا نتیجہ ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں۔ چوتھی آیت میں انہی یہود کا ایک افتراء و بہتان کا ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے یہ حیلہ پیش کیا کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ صدقات کے مال کسی میدان یا پہاڑ پر چھوڑ کر رکھ دیے جاتے تھے اور یہ آسمانی آگ ان کو آ کر جلا دیتی تھی۔ یہی علامات صدقات کی قبولیت کی ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حق تعالی نے یہ خاص امتیاز عطا فرمایا تھا کہ اموال صدقات آسمانی آگ کی نظر کرنے کے بجائے مسلمان فقیروں و محتاجوں کو دیے جاتے ہیں۔ چونکہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی طرف مذکور کے یہ طرز مذکور کے یہ طرز خلاف تھا، اس لیے اس کو مشرکین نے بہانہ بنایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معجزہ عطا ہوتا کہ آسمانی آگ اموال صدقات کو کھا جاتی۔ اس پر مزید یہ جرات کہ اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان باندھا کہ اس نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم اس شخص پر ایمان نہ لائیں جس سے یہ معجزہ آسمانی آگ کے آنے اور مال صدقہ کو جلانے کا صادر نہ ہو۔ چونکہ یہود کا یہ دعویٰ بالکل بے دلیل اور باطل تھا کہ اللہ نے ان سے یہ عہد لیا ہے، اس کا جواب دینے کی تو ضرورت نہ تھی۔ ان کو انہی کے مسلمہ قول سے مغلوب کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایسا عہد لیا ہے تو پھر جن انبیاء علیہ السلام سابقین نے تمہارے کہنے کے مطابق یہ معجزہ بھی دکھلایا تھا کہ آسمانی آگ مال صدقہ کو کھا گئی تو ان پر تو ایمان لاتے، مگر ہوا یہ کہ تم نے ان کی بھی تکذیب ہی کی بلکہ ان کو قتل تک کر ڈالا۔ یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اگرچہ یہود کا یہ دعویٰ اور مطالبہ قطعاً غلط تھا، لیکن اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ معجزہ ہو بھی جاتا تو شاید ایمان لے آتے، کیونکہ اللہ تعالی کے علم میں تھا کہ یہ لوگ محض عناد اور ہٹ دھرمی سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ اگر ان کے کہنے کے مطابق معجزہ ہو بھی جاتا جب بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ 5ویں آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کی تکذیب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہ ہو، کیونکہ یہ معاملہ تو سبھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے۔ فکر آخرت سارے غموں کا علاج اور شبہات کا جواب ہے۔ 6ٹھی آیت میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ اگر کبھی کسی جگہ کافروں کو غلبہ ہی ہو جائے اور دنیا کی عیش و عشرت پوری مل جائے اور مسلمانوں کو اس کے برعکس کچھ مصائب و مشکلات اور اسباب دنیا کی تنگی بھی پیش آ جائے تو یہ کوئی تعجب کی بات ہے نہ غمگین ہونی، کیونکہ اس حقیقت سے کسی مذہب و مشرب والے کو اور کسی فلسفے والے کو انکار نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی رنج و راحت دونوں چند روزہ ہیں، کوئی جاندار موت سے نہیں بچ سکتا، اور دنیا کی راحت و مصیبت اکثر تو دنیا ہی میں حالات بدل کر ختم ہو جاتی ہے، اور بالفرض دنیا میں نہ بدلی تو موت پر سب کا خاتمہ ہو جانا یقینی ہے۔ عقل مند کا کام اس چند روزہ راحت و رنج کی فکر میں پڑے رہنا نہیں بلکہ ما بعد الموت کی فکر کرنا ہے، ما بعد الموت کی فکر کرنا ہے کہ وہاں کیا ہوگا۔ اسی لیے اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ ہر جاندار موت کا مزہ چکھے گا اور پھر آخرت میں اپنے عمل کی جزا و سزا پائے گا، جو شدید بھی ہوگی اور مدید بھی۔ تو عقل مند کو فکر اس کی کرنی چاہیے، اس کی روح سے کامیاب صرف وہ شخص ہے جس کو دوزخ سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، خواہ ابتداءً ہی جیسا کہ صلح و عباد کے ساتھ معاملہ ہوگا، یا کچھ سزا بھگتنے کے بعد جیسے کہ گناہگار مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، مگر مسلمان سب کے سب آخرکار جہنم سے نجات پا کر ہمیشہ کے لیے جنت کی راحتوں اور نعمتوں کے مالک بن جائیں گے، بخلاف
کفار کے کہ ان کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اگر دنیا کی چند روزہ راحت پر مغرور ہوں تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اسی لیے آخر آیت میں فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ عموماً یہاں کی لذتیں آخرت کی شدید کلفتوں کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور یہاں کی تکالیف بیشتر آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں۔ اہل حق کو اہل باطل سے ایذائیں پہنچنا ایک قدرتی امر ہے، اور سب کا علاج صبر و تقوی ہے۔ 7ویں آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے، جس کا ذکر اجمالی ابھی مذکور صدر دوسری آیت میں آ چکا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں جب آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نازل ہوئی، جس میں ایک بلیغ عنوان میں صدقہ و خیرات اللہ کو قرض دینے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس بلیغ عنوان میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ یہاں دو گے اس کا بدلہ آخرت میں ایسا یقینی ہو کر ملے گا جیسے کسی کا قرض ادا کیا جاتا ہے۔ ایک جاہل یا معاند یہودی نے اس کو سن کر یہ الفاظ کہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس کی گستاخی پر غصہ آیا اور یہودی کے ایک تمانچہ رسید کیا۔ یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جس میں مسلمانوں کو بتلایا گیا ہے کہ دین کے لیے جان و مال کی قربانیوں سے اور کفار و مشرکین اور اہل کتاب کی بد زبانی کی ایذاؤں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ سب ان کی آزمائش ہے، اور اس میں ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ صبر سے کام لیں اور اپنے اصل مقصد تقوی کی تکمیل میں مصروف رہیں، ان کی جواب دہی کی فکر میں نہ پڑیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جب اللہ نے عہد لیا کتاب والوں سے کہ اس کو بیان کرو گے لوگوں سے اور نہ چھپاؤ گے، پھر پھینک دیا انہوں نے وہ عہد اپنی پیٹھ کے پیچھے اور خرید کیا اس کے بدلے تھوڑا مول، سو کیا برا ہے جو خریدتے ہیں۔ تو نہ سمجھ کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور تعریف چاہتے ہیں بن کیے پر، سو مت سمجھ ان کو کہ چھوٹ گئے عذاب سے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان کی اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ربط آیات، جیسا کہ پچھلی آیات میں یہودیوں کے افعال بد اور بری خصلتوں کا بیان تھا، مذکورہ پہلی آیت میں ان کے ایک ایسے ہی برے عمل کا ذکر ہے، اور وہ ہے عہد و پیمان کی خلاف ورزی، کیونکہ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو تورات میں آئے ہیں وہ ان کی اشاعت عام کریں گے اور کسی حکم کو اپنی نفسانی غرض سے چھپائیں گے نہیں۔ اہل کتاب نے یہ عہد توڑ دیا، احکام کو چھپایا، اور پھر دلیری یہ کی کہ اس پر خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس فعل کو قابل تعریف قرار دیا۔ خلاصہ تفسیر، یہ حالت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے کتب سابقہ میں اہل کتاب سے یہ عہد لیا، یعنی ان کو حکم فرمایا اور انہوں نے قبول کر لیا کہ اس کتاب کے سب مضامین عام لوگوں کے روبرو بیان کر دینا اور اس کے کسی مضمون کو دنیاوی غرض سے پوشیدہ نہ رکھنا۔ سو ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پس پشت پھینک دیا، یعنی اس پر عمل نہ کیا،
اور اس کے مقابلے میں دنیا کا کم حقیقت معاوضہ لے لیا، سو بری چیز ہے جس کو وہ لوگ لے رہے ہیں، کیونکہ انجام اس کا سزائے دوزخ ہے۔ اے مخاطب، جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کردار بد پر خوش ہوتے ہیں اور جو نیک کام نہیں کیا اس پر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو، سو ایسے شخصوں کو ہرگز مت خیال کرو کہ وہ دنیا میں خاص طور کے عذاب سے بچاؤ اور حفاظت میں رہیں گے، ہرگز نہیں، بلکہ دنیا میں بھی کچھ سزا ہوگی اور آخرت میں بھی ان کو دردناک سزا ہوگی۔ اور اللہ ہی کے لیے خاص ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ تعالی ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ معارف و مسائل۔ علم دین کا چھپانا حرام اور بغیر عمل کیے اس پر مداح و تعریف کا انتظار و اہتمام مذموم ہے۔ مذکورہ 3 آیتوں میں علماء اہل کتاب کے 2 جرم اور ان کی سزا کا بیان ہے، اور یہ کہ ان کو حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو احکام آئے ہیں ان کو سب کے سامنے بے کم و کاست بیان کریں گے اور کسی حکم کو چھپائیں گے نہیں، مگر انہوں نے اپنی دنیاوی اغراض اور طمع نفسانی کی خاطر اس عہد کی پرواہ نہ کی، بہت سے احکام لوگوں سے چھپا لیا۔ دوسرے یہ کہ وہ نیک عمل کرتے تو ہیں نہیں اور چاہتے ہیں کہ بغیر عمل کے ان کی تعریف کی جائے۔ احکام تورات کو چھپانے کا واقعہ تو صحیح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے ایک بات پوچھی کہ کیا یہ تورات میں ہے؟ ان لوگوں نے چھپا لیا اور جو تورات میں تھا اس کے خلاف بیان کر دیا، اور اپنے اس عمل بد پر خوش ہوتے ہوئے واپس آئے کہ ہم نے خوب دھوکہ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے۔ اور دوسرا معاملہ نہ کیے ہوئے عمل پر تعریف و مداح کے خواہش مند میں ہے، یہ ہے کہ منافقین یہود کا ایک طرز عمل یہ بھی تھا کہ جب کسی جہاد کا وقت آتا تو بہانے کر کے گھر میں بیٹھ جاتے اور اس طرح جہاد کی مشقت سے بچنے پر خوشیاں مناتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر عذر بیان کر دیتے اور اس کے طالب ہوتے تھے کہ ان کے اس عمل کی تعریف کی جائے۔ رواہ البخاری۔ قرآن کریم نے ان دونوں چیزوں پر ان کی مذمت فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ علم دین اور احکام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپانا حرام ہے، مگر یہ حرمت اسی طرح کے چھپانے کی ہے جو یہود کا عمل تھا کہ اپنی دنیاوی اغراض سے احکام خداوندی کو چھپاتے تھے اور اس پر لوگوں سے مال وصول کرتے تھے، اور اگر کسی دینی اور شرعی مصلحت سے کوئی حکم عوام پر ظاہر نہ کیا جائے تو وہ اس میں داخل نہیں، جیسا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک مستقل باب میں اس مسئلے کو بحوالہ حدیث بیان فرمایا ہے کہ بعض اوقات کسی حکم کے اظہار سے عوام کی غلط فہمی اور فتنے میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس خطرے کی بنا پر کوئی حکم پوشیدہ رکھا جائے تو مضائقہ نہیں، اور کوئی نیک عمل کرنے کے بعد بھی اس پر مداح و ثنا کا انتظار و اہتمام کرے تو عمل کرنے کے باوجود بھی قواعد شریعہ کی روح سے مذموم ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں اور بھی زیادہ مذموم ہے۔ اور طبعی طور پر یہ خواہش ہونا کہ میں بھی فلاں نیک کام کروں اور نیک نام ہوں، وہ اس میں داخل نہیں، جبکہ اس نیک نامی کا اہتمام نہ کرے۔ بیان القرآن۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بے شک آسمان اور زمین کا بنانا اور رات دن کا آنا جانا اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو، وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں، کہتے ہیں اے رب ہمارے، تو نے یہ عبث نہیں بنایا، تو پاک ہے سب عیبوں سے، سو ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے. اے رب ہمارے، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا سو اس کو رسوا کر دیا اور نہیں کوئی گناہ گاروں کا مددگار. اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے ایمان لانے کو کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، سو ہم ایمان لے آئے. اے رب ہمارے، اب بخش دے گناہ ہمارے اور دور کر دے ہم سے برائیاں ہماری اور موت دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ. اے رب ہمارے، اور دے ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہم سے رسولوں کے واسطے، اور رسوا نہ کر ہم کو قیامت کے دن، بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا. ربط آیات، چونکہ اوپر اختصاص سے توحید مفہومی اگلی آیت میں توحید پر دلیل لاتے ہیں اور اس کے ساتھ توحید کے کامل اقتداء پر عمل کرنے والوں کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، جس میں اشارتاً دوسروں کو بھی ترغیب ہے اس اقتداء پر عمل کرنے کی. اوپر جو کفار سے ایذائے پہنچنے کا مضمون تھا، آیت آئندہ کو اس سے بھی مناسبت ہے، اس طرح کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عناداً یہ درخواست کی کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حق کے دلائل تو بہت ہیں، ان میں کیوں نہیں فکر کرتے. اور ان لوگوں کی یہ درخواست تحقیق حق کے لیے نہ تھی بلکہ عناداً تھی، جس سے درخواست پورا ہونے پر بھی ایمان نہ لاتے. خلاصہ تفسیر، بلا شبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل توحید کے موجود ہیں. اہل عقل سلیم کے استدلال کے لیے جن کی حالت یہ ہے جو آگے آتی ہے، اور یہی حالت ان کے عاقل ہونے کی علامت بھی ہے، کیونکہ عقل کا اقتداء دفع مضرت و تحصیل منفعت ہے، اور اس پر اس حالت کا مجموعہ دال ہے. وہ حالت یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہر حال میں دل سے بھی اور اس زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں اپنی قوت عقلیہ سے غور کرتے ہیں، اور غور کا جو نتیجہ ہوتا ہے یعنی حدوث ایمان یا تجدید و تقویت ایمان، اس کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس مخلوق کو لا یعنی پیدا نہیں کیا بلکہ اس میں حکمتیں رکھی ہیں، جن میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اس مخلوق سے خالق تعالی کے وجود پر استدلال کیا جاوے. ہم آپ کو لا یعنی پیدا کرنے سے منزہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نے استدلال کیا اور توحید کے قائل ہوئے، سو ہم کو موحد و مومن ہونے کی وجہ سے عذاب دوزخ سے بچا لیجئے. جیسا کہ شرعاً اس کا یہ مقتضا ہے، گو کسی عارض سے یہ اقتداء ضعیف ہو جاوے اور چندے عذاب ہونے لگے. ایک عرض تو ان لوگوں کی یہ تھی، اور وہ اسی مضمون ایمان کے مناسب اور معروضات بھی کرتے ہیں جو آگے آتے ہیں. اے ہمارے پروردگار، ہم اس لیے عذاب دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں کہ بے شک آپ جس کو بطور اصل جزا کے دوزخ میں داخل کریں اس کو واقعی رسوا ہی کر دیا. مراد اس سے کافر ہے اور ایسے بے انصافوں کا جن کی اصلی جزا دوزخ تجویز کی جاوے کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں، اور آپ کا وعدہ ہے اہل ایمان کے لیے رسوا نہ کرنے کا بھی اور نصرت کرنے کا بھی. بس ایمان لا کر ہماری درخواست ہے کہ کفر کی اصلی جزا سے بچائیے، ایمان کا اصل مقتضا یعنی دوزخ سے نجات مرتب فرمائیے. اے ہمارے پروردگار، ہم نے جیسے مصنوعات کی دلالت سے عقلی استدلال کیا
اسی طرح ہم نے ایک حق کی طرف پکارنے والے کو، مراد اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بواسطہ یا بلا واسطہ سنا کہ وہ ایمان لانے کے لیے اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگو تم اپنے پروردگار کی ذات و صفات پر ایمان لاؤ، سو ہم اس دلیل نقلی سے استدلال کر کے بھی ایمان لے آئے۔ اس درخواست میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول بھی ضمناً آ گیا۔ پس ایمان کے دونوں جز یعنی اعتقاد توحید و اعتقاد رسالت کامل ہو گئے۔ اے ہمارے پروردگار، پھر اس کے بعد ہماری یہ درخواست ہے کہ ہمارے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے اور ہماری چھوٹی بدیوں کو ہم سے معاف کر کے زائل کر دیجئے، اور ہمارا انجام بھی جس پر مدار ہے درست کیجئے، اس طرح کہ ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ شامل رکھ کر موت دیجئے، یعنی نیکی پر خاتمہ ہو۔ اے پروردگار، اور جس طرح ہم نے اپنی مذلتوں سے محفوظ رہنے کے لیے درخواست کی ہے، جیسے دوزخ و رسوائی اور ذنوب و سیئات، اسی طرح ہم اپنے منافع کی دعا کرتے ہیں کہ ہم کو وہ چیز یعنی ثواب و جنت بھی دیجیے جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کی معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ مومنین و ابرار کو اجر عظیم ملے گا، اور یہ ثواب و جنت ہم کو اس طرح دیجیے کہ ثواب ملنے سے پہلے بھی ہم کو قیامت کے روز رسوا نہ کیجیے، جیسا کہ بعض کو اول سزا ہوگی پھر جنت میں جاویں گے۔ مطلب یہ کہ اول ہی سے جنت میں داخل کر دیجئے، اور یقیناً آپ تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، لیکن ہم کو یہ خوف ہے کہ جن کے لیے وعدہ ہے یعنی مومنین و ابرار، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم ان صفات سے موصوف نہ رہیں جن پر وعدہ ہے۔ اس لیے ہم آپ سے التجائیں کرتے ہیں کہ ہم کو اپنے وعدے کی چیزیں دیجئے، یعنی ہم کو ایسا کر دیجئے اور ایسا ہی رکھیے جس سے ہم وعدے کے مخاطب و محل ہو جاویں۔ معارف و مسائل۔ آیت کا شان نزول۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اور محدث ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں جو سب سے زیادہ عجیب چیز آپ نے دیکھی ہو وہ مجھے بتلائیے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس شان کو پوچھتے ہو، ان کی تو ہر شان عجیب ہی تھی۔ ہاں، ایک واقعہ عجیب سناتی ہوں، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور لحاف میں میرے ساتھ داخل ہو گئے، پھر فرمایا کہ اجازت دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں۔ بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور قیام میں اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو سینے مبارک پر بہہ گئے۔ پھر رکوع فرمایا اور اس میں بھی روئے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اس قدر روئے، پھر سر اٹھایا اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کیوں گریہ فرماتے ہیں؟ اللہ تعالی نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اور شکریہ میں گریہ وزاری کیوں نہ کروں، جبکہ اللہ تعالی نے آج کی شب مجھ پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، ان فی خلق السماوات والارض۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان میں غور نہیں کیا۔ لہذا آیت پر غور و فکر کے سلسلے میں مندرجہ ذیل مسائل پر غور کرنا ہے۔ خلق السماوات والارض سے کیا مراد ہے؟ پہلا یہ کہ خلق السماوات والارض سے کیا مراد ہے۔ خلق مصدر ہے جس کے معنی ایجاد و اختراع کے ہیں۔ معنی یہ ہوئے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اللہ تعالی کی بڑی نشانیاں ہیں، اس لیے اس میں تمام وہ مخلوقات اور مصنوعات باری تعالی بھی داخل ہو جاتی ہیں جو آسمان اور زمین کے اندر ہیں۔
پھر ان مخلوقات میں قسم قسم کی مخلوقات ہیں جن میں ہر ایک کے خواص و کیفیات علیحدہ علیحدہ ہیں، اور ہر مخلوق اپنے خالق کی پوری طرح نشاندہی کر رہی ہے۔ پھر اگر زیادہ غور کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ السماوات میں تمام رفعتیں داخل ہیں اور الارض میں تمام پستیاں داخل ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ رفعتوں کا خالق ہے، اسی طرح پستیوں کا بھی خالق ہے۔ اختلاف لیل و نہار کی مختلف صورتیں۔ دوسرا یہ کہ اختلاف لیل و نہار سے کیا مراد ہے۔ لفظ اختلاف اس جگہ عربی کے اس محاورے سے ماخوذ ہے کہ اختلاف فلان فلانا، یعنی وہ شخص فلاں شخص کے بعد آیا۔ پس اختلاف اللیل والنہار کے معنی یہ ہوئے کہ رات جاتی ہے اور دن آتا ہے، اور دن جاتا ہے تو رات آتی ہے۔ اختلاف کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اختلاف سے زیادتی و کمی مراد لی جائے۔ سردیوں میں رات طویل ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے، اور گرمیوں میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اسی طرح رات دن میں تفاوت ملکوں کے تفاوت سے بھی ہوتا ہے۔ مثلا جو ممالک قطب شمالی سے قریب ہیں ان میں دن زیادہ طویل ہوتا ہے بنسبت ان شہروں کے جو قطب شمالی سے دور ہیں، اور ان امور میں سے ہر ایک اللہ تعالی کی قدرت کاملہ پر روشن دلیل ہے۔ لفظ آیات کی تحقیق۔ تیسرا امر یہ ہے کہ لفظ آیات کے کیا معنی ہیں۔ آیت کی جمع ہے اور یہ لفظ چند معانی کے لیے بولا جاتا ہے۔ آیات معجزات کو بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی آیات پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے تیسرے معنی دلیل اور نشانی کے بھی ہیں، یہاں پر یہی تیسرے معنی مراد ہیں، یعنی ان امور میں اللہ کی بڑی نشانیاں اور قدرت کے دلائل ہیں۔ چوتھا امر اولو الالباب کے معنی سے متعلق ہے۔ الباب لب کی جمع ہے جس کے معنی مغز کے ہیں، اور ہر چیز کا مغز اس کا خلاصہ ہوتا ہے، اور اسی سے اس کی خاصیت و فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ اسی لیے انسانی عقل کو لب کہا گیا ہے، کیونکہ عقل ہی انسان کا اصلی جوہر ہے۔ اولو الالباب کے معنی ہیں عقل والے۔ عقل والے صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالی پر ایمان لاتے اور ہر حال میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ مسئلہ غور طلب تھا کہ عقل والوں سے کون لوگ مراد ہیں، کیونکہ ساری دنیا عقل مند ہونے کی مدعی ہے۔ کوئی بیوقوف بھی اپنے آپ کو بے عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے عقل والوں کی چند ایسی علامات بتلائی ہیں جو در حقیقت عقل کا صحیح معیار ہے۔ پہلی علامت اللہ تعالی پر ایمان ہے۔ غور کیجئے تو محسوسات کا علم کان، آنکھ، ناک، زبان وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے، جو بے عقل جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، اور عقل کا کام یہ ہے کہ علامات و قرائن اور دلائل کے ذریعے کسی ایسے نتیجے تک پہنچ جائے جو محسوس نہیں ہے، اور جس کے ذریعے سلسلہ اسباب کی آخری کڑی کو پایا جا سکے۔ اس اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے کائنات عالم پر غور کیجئے۔ آسمان اور زمین اور ان میں سمائی ہوئی تمام مخلوقات اور ان کی چھوٹی بڑی چیزوں کا مستحکم اور حیرت انگیز نظام عقل کو کسی ایسی ہستی کا پتہ دیتا ہے جو علم و حکمت اور قدرت و قدرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بالا تر ہو، اور جس نے ان تمام چیزوں کو خاص حکمت سے بنایا ہو، اور جس کے ارادے اور مشیت سے یہ سارا نظام چل رہا ہو، اور وہ ہستی ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ کسی عارف کا قول ہے، ہر گیا ہے کہ عزز میں رویت وحدہ لا شریک لہ گویت۔ ہر گیا ہے کہ عزز میں رویت وحدہ لا شریک لہ گویت۔ انسانی ارادوں اور تدبیروں کے فعل ہونے کا ہر جگہ اور ہر وقت مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، اس کو اس نظام کا چلانے والا نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے آسمان اور زمین کی پیدائش اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات کی پیدائش میں غور و فکر کرنے کا نتیجہ عقل کے نزدیک اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی اطاعت و ذکر ہے۔ جو اس سے غافل ہے وہ عقل مند کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے عقل والوں کی یہ علامت بتلائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے۔
مراد یہ ہے کہ ہر حالت اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج کی دنیا نے جس چیز کو عقل اور عقل مندی کا معیار سمجھ لیا ہے وہ محض ایک دھوکہ ہے۔ کسی نے مال و دولت سمیٹ لینے کو عقل مندی قرار دے دیا، کسی نے مشینوں کے کل پرزے بنانے یا برق اور بھاپ کو اصلی پاور سمجھ لینے کا نام عقل مندی رکھ دیا۔ لیکن عقل سلیم کی بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کہ علم و حکمت کے ذریعے سلسلہ اسباب میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتے ہوئے درمیانی مراحل کو نظر انداز کیا۔ خام مواد سے مشینوں تک اور مشینوں سے برق اور بھاپ کی قوت تک تمہیں سائنس نے پہنچایا۔ عقل کا کام یہ ہے کہ ایک قدم اور آگے بڑھو تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ اصل کام نہ پانی، مٹی یا لوہے تانبے کا ہے، نہ مشین کا، نہ اس کے ذریعے پیدا کی ہوئی اسٹیم کا، بلکہ کام اس کا ہے جس نے آگ اور پانی اور ہوا پیدا کی، جس کے ذریعے یہ برق و بھاپ تمہارے ہاتھ آئی۔ اس کو ایک عامیانہ محسوس مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک جنگل کا رہنے والا جاہل انسان جب کسی ریلوے اسٹیشن پر پہنچے اور یہ دیکھے کہ ریل جیسی عظیم الشان سواری ایک سرخ جھنڈی کے دکھانے سے رک جاتی ہے اور سبز کے دکھانے سے چلنے لگتی ہے، تو اگر وہ یہ کہے کہ یہ سرخ اور سبز جھنڈی بڑے پاور اور طاقت کی مالک ہے کہ اتنی طاقت والے انجن کو روک دیتی ہے اور چلا دیتی ہے، تو علم و عقل والے اس کو احمق کہیں گے اور بتلائیں گے کہ طاقت ان جھنڈیوں میں نہیں بلکہ اس شخص کے پاس ہے جو انجن میں بیٹھا ہوا ان جھنڈیوں کو دیکھ کر روکنے یا چلانے کا کام کرتا ہے۔ لیکن جس کی عقل کچھ اس سے زیادہ ہے وہ کہے گا کہ انجن ڈرائیور کو پاور یا طاقت کا مالک سمجھنا بھی غلطی ہے، کیونکہ در حقیقت اس کی طاقت کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ وہ ایک قدم اور بڑھ کر اس طاقت کو انجن کے کل پرزوں کی طرف منسوب کرے گا، لیکن ایک فلاسفر یا سائنسدان اس کو بھی یہ کہہ کر بے وقوف بتلائے گا کہ بے حس کل پرزوں میں کیا رکھا ہے۔ اصل طاقت اس بھاپ اور اسٹیم کی ہے جو انجن کے اندر آگ اور پانی کے ذریعے پیدا کی گئی ہے، لیکن حکمت و فلسفہ یہاں آ کر تھک جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظالم جس طرح جھنڈیوں کو یا ڈرائیور کو یا انجن کے کل پرزوں کو طاقت اور پاور کا مالک سمجھ بیٹھنا اس جاہل کی غلطی تھی، اسی طرح بھاپ اور اسٹیم کو طاقت کا مالک سمجھ لینا بھی تیری فلسفیانہ غلطی ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھ تاکہ تجھے اس الجھی ہوئی ڈور کا سرا ہاتھ آئے اور سلسلہ اسباب کی آخری کڑی تک تیری رسائی ہو جائے کہ دراصل ان ساری طاقتوں اور پاوروں کا مالک وہ ہے جس نے آگ اور پانی پیدا کیے اور یہ اسٹیم تیار ہوئی۔ اس تفصیل سے آپ نے معلوم کر لیا کہ عقل والے کہلانے کے مستحق صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالی کو پہچانیں اور ہر وقت ہر حالت میں اس کو یاد کریں۔ اسی لیے اولو الالباب کی صفت قرآن کریم نے یہ بتلائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اس لیے حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انتقال سے قبل یہ وصیت کر جائے کہ میرا مال عقلاء کو دے دیا جائے تو کس کو دیا جائے گا؟ اس کے جواب میں حضرات فقہاء کرام نے تحریر فرمایا کہ ایسے عالم زاہد اس مال کے مستحق ہوں گے جو دنیا طلبی اور غیر ضروری مادی وسائل سے دور ہیں، کیونکہ صحیح معنی میں وہی عقلاء ہیں۔ اس جگہ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ شریعت میں ذکر کے علاوہ کسی اور عبادت کی کثرت کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن ذکر کے متعلق ارشاد ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ذکر کے سوا سب عبادات کے لیے کچھ شرائط اور قواعد ہیں جن کے بغیر وہ عبادات ادا نہیں ہوتی، بخلاف ذکر کے کہ اس کو انسان کھڑے بیٹھے لیتے ہوئے باوضو یا بے وضو ہر حالت میں اور ہر وقت انجام دے سکتا ہے۔ اس آیت میں شاید اسی حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ آیت مذکورہ میں عقل والوں کی دوسری علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ آسمان و زمین کی تخلیق و پیدائش میں تفکر کرتے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہاں غور طلب یہ امر ہے کہ اس تفکر سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا درجہ ہے۔ فکر اور تفکر کے لفظی معنی غور کرنے اور کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنے کے ہیں۔ فکر اور تفکر کے لفظی معنی
غور کرنے اور کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنے کے ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادت ہے، اسی طرح فکر بھی ایک عبادت ہے۔ فرق یہ ہے کہ ذکر تو اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کا مطلوب ہے، اور فکر و تفکر اس کی مخلوقات میں مقصود ہے، کیونکہ ذات و صفات الہیہ کی حقیقت کا ادراک انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ اس میں غور و فکر اور تدبر و تفکر بجز حیرانی کے کوئی نتیجہ نہیں رکھتا، بلکہ بعض اوقات حق جل شانہ کی ذات و صفات میں زیادہ غور و فکر انسان کی ناقص عقل کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اکابر اہل معرفت کی وصیت ہے کہ تفکروا فی آیات اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کرو، مگر خود اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات و صفات میں غور و فکر نہ کرو، کہ وہ تمہاری رسائی سے بالا تر ہے۔ آفتاب کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھا جا سکتا ہے، مگر خود آفتاب کو کوئی دیکھنا چاہے تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ ذات و صفات کے مسئلے میں تو بڑے بڑے ماہر فلاسفہ اور جہانوں کی سیر کرنے والے ارباب معرفت نے آخرکار یہی نصیحت کی ہے کہ نہ ہر جائے مرکب تما طاقتن کے جہاں سپر باید نہ انداختن، البتہ غور و فکر اور عقل کی دوڑ دھوپ کا میدان مخلوقات الہیہ ہیں، جن میں صحیح غور و فکر کا لازمی نتیجہ ان کے خالق جل شانہ کی معرفت ہے۔ اتنا عظیم الشان وسیع و عریض آسمان اور اس میں آفتاب و مہتاب اور دوسرے ستارے جن میں کچھ ضوابط ہیں جو دیکھنے والوں کو اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کوئی بہت آہستہ حرکت ہو تو اس کا علم پیدا کرنے والے ہی کو ہے، اور انہی ستاروں میں کچھ سیارات ہیں جن کے دور نظام شمسی و قمری وغیرہ کے انداز میں نہایت محکم و مضبوط قانون کے تحت مقرر اور متعین ہیں، نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوتے ہیں، نہ ان کی مشینری کا کوئی پرزہ گھستا ہے نہ ٹوٹتا ہے، نہ کبھی ان کو کسی ورک شاپ میں بھیجنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کی مشینری کبھی رنگ و روغن چاہتی ہے۔ ہزاروں سال سے ان کے مسلسل دورے اسی نظام محکم اور معین اوقات کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اسی طرح زمین کا پورا کرہ، اس کے دریا اور پہاڑ، اور دونوں میں طرح طرح کی مخلوقات، درخت اور جانور، اور زمین کی تہہ میں چھپی ہوئی معدنیات، اور زمین و آسمان کے درمیان چلنے والی ہوا، اور اس میں پیدا ہونے اور برسنے والی برف و بارہ، اور اس کے مخصوص نظام، یہ سب کے سب سوچنے سمجھنے والے کے لیے کسی ایسی ہستی کا پتہ دیتے ہیں جو علم و حکمت اور قوت و قدرت میں سب سے بالا تر ہے، اور اسی کا نام معرفت ہے۔ تو یہ غور و فکر معرفت الہیہ کا سبب ہونے کی وجہ سے بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تفکر ساعت خیر من قیام لیلہ، یعنی ایک گھڑی آیات قدرت میں غور کرنا پوری رات کی عبادت سے بہتر اور زیادہ مفید ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے غور و فکر کو افضل عبادت فرمایا ہے۔ حسن بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سنا ہے، سب یہ فرماتے تھے کہ ایمان کا نور اور روشنی تفکر ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو جس چیز پر میری نگاہ پڑتی ہے میں کھلی آنکھوں دیکھتا ہوں کہ اس میں میرے لیے اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے اور اس کے وجود میں میرے لیے عبرت حاصل کرنے کا سامان موجود ہے۔ اس کو بعض عارفین نے فرمایا کہ ہر گیا ہے کہ عزز میں رویت وحدہ لا شریک لہ گویت۔ حضرت سفیان بن عینی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان بن عینہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ حضرت وہب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کثرت سے غور و فکر کرے گا تو حقیقت سمجھ لے گا، اور جو سمجھ لے گا اس کو علم صحیح حاصل ہو جائے گا، اور جس کو علم صحیح حاصل ہو گیا وہ ضرور عمل بھی کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ کا گزر ایک عابد زاہد کے پاس ہوا جو ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے ایک طرف قبرستان تھا اور دوسری طرف گھروں کا کوڑا کباڑ وغیرہ تھا۔ گزرنے والے بزرگ نے کہا کہ دنیا کے دو خزانے تمہارے سامنے ہیں، ایک انسانوں کا خزانہ جس کو قبرستان کہتے ہیں،
دوسرا مال و دولت کا خزانہ جو فضلات اور گندگی کی صورت میں ہے. یہ دونوں خزانے عبرت کے لیے کافی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے قلب کی اصلاح و نگرانی کے لیے شہر سے باہر کسی ویرانی کی طرف نکل جاتے تھے اور وہاں پہنچ کر کہتے این اہلک، یعنی تیرے بسنے والے کہاں گئے؟ پھر خود ہی جواب دیتے کل شیء ہالک الا وجہہ، یعنی اللہ تعالی کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. اسی طرح تفکر کے ذریعے آخرت کی یاد اپنے قلب میں مستحضر کرتے تھے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ اللہ تعالی کی عظمت میں تفکر کرتے تو اس کی معصیت و نافرمانی نہ کر سکتے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ضعیف الخلقت آدمی، تو جہاں بھی ہو خدا سے ڈر اور دنیا میں ایک مہمان کی طرح بسر کر اور مساجد کو اپنا گھر بنا لے اور اپنی آنکھوں کو خوف خدا سے رونے کا اور جسم کو صبر کا اور قلب کو تفکر کا عادی بنا دے اور کل کے رزق کی فکر نہ کر. آیت مذکورہ میں اسی فکر و تفکر کو عقل مند انسان کا اعلیٰ وصف کر کے بیان فرمایا ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے حق تعالیٰ کی معرفت اور دنیا کی ناپائیداری کا علم حضوری حاصل کر لینا افضل عبادت اور نور ایمان ہے، اسی طرح آیات الہیہ کو دیکھنے اور برتنے کے باوجود خود ان مخلوقات کی ظاہری ٹیپ ٹاپ میں الجھ کر رہ جانا اور ان کے ذریعے مالک کے حقیقی کی معرفت حاصل نہ کرنا سخت نادانی اور ناسمجھ بچوں کی سی حرکت ہے. مولانا چامی رحمت اللہ علیہ نے اسی کو فرمایا ہے ہما اندر زمن تیرا زین است کہ تو طفلی و خانہ رنگین است. اور اسی بے بصیرتی کو حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے اس طرح بیان فرمایا کچھ بھی مجنوں جو بصیرت تجھے حاصل ہو جائے، کچھ بھی مجنوں جو بصیرت تجھے حاصل ہو جائے، تو نے لیلا جسے سمجھا ہے وہ محمل ہو جائے. بعض حکماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص کائنات عالم کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تو بقدر اس کی غفلت کے اس کے قلب کی بصیرت مٹ جاتی ہے. آج کی سائنٹیفک اور حیرت انگیز ایجادات اور ان میں الجھ کر رہ جانے والے موجودین کے خدا تعالی اور اپنے انجام کار سے غفلت حکامہ کے اس مقولے کی کھلی شہادت ہے کہ سائنس کی ترقیات جو خدا تعالی کی کمال صنعت کے رازوں کو کھولتی جاتی ہیں اتنا ہی وہ خدا شناسی اور حقیقت آگاہی سے اندھے ہوتے جاتے ہیں. وہ قول اکبر مرحوم بھول کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بھول کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو. قرآن کریم نے ایسے ہی بے بصیرت لکھے پڑے جاہلوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، یعنی آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جس سے یہ لوگ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں، ان کی حقیقت و صنعت اور ان کے صانع کی طرف توجہ نہیں دیتے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی کی مخلوقات و مصنوعات میں غور و فکر کر کے اس کی عظمت و قدرت کا استحضار ایک اعلیٰ عبادت ہے. ان سے کوئی عبرت حاصل نہ کرنا سخت نادانی ہے. آیت مذکورہ کے آخری جملے نے آیات قدرت میں غور و فکر کا نتیجہ بتلایا ہے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، یعنی حق تعالی کی عظیم اور غیر محصور مخلوقات میں غور و فکر کرنے والا اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی نے فضول و بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی خلقت میں ہزاروں حکمتیں مضمر ہیں. ان سب کو انسان کا خادم اور انسان کو مخدوم کائنات بنا کر انسان کو اس غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ ساری کائنات تو اس کے فائدے کے لیے بنی ہے اور انسان خدا تعالی کی طاعت و عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے. یہی اس کا مقصد زندگی ہے. اس کے بعد
غور فکر اور تفکر و تدبر کے نتیجے میں وہ لوگ اس حقیقت پر پہنچے کہ کائنات عالم فضول و بیکار پیدا نہیں کی گئی، بلکہ یہ سب خالق کائنات کی عظیم قدرت و حکمت کے روشن دلائل۔ آگے ان لوگوں کی چند درخواستوں اور دعاؤں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے رب کو پہچان کر اس کی بارگاہ میں پیش کی۔ پہلی درخواست یہ ہے کہ فقنا عذاب النار، یعنی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچائیے، کیونکہ جن کو آپ نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو سارے جہاں کے سامنے رسوا کر دیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ میدان حشر کے اندر رسوائی ایک ایسا عذاب ہوگا کہ آدمی یہ خواہش کرے گا کہ کاش اسے جہنم میں ڈال دیا جائے اور اس کی بدکاریوں کا چرچا اہل محشر کے سامنے نہ ہو۔ تیسری درخواست یہ ہے کہ ہم نے آپ کی طرف سے آنے والے منادی یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز کو سنا اور اس پر ایمان لائے تو آپ ہمارے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیں اور ہمارے عیوب اور برائیوں کا کفارہ فرما دیں اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دیں، یعنی ان کے زمرے میں شامل فرما لیں۔ یہ تین درخواستیں تو عذاب اور تکلیف اور مضرت سے بچنے کے لیے تھیں۔ آگے چوتھی درخواست فوائد اور منافع حاصل کرنے کے متعلق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو وعدہ آپ نے جنت کی نعمتوں کا فرمایا ہے وہ ہمیں اس طرح عطا فرمائیے کہ قیامت میں رسوائی بھی نہ ہو، یعنی اول مواخذہ اور بدنامی، بعد میں معافی کی صورت کے بجائے اول ہی سے معاف فرما دیجیے۔ آپ تو وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے، مگر اس عرض و معروض کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس قابل بنا دیجیے کہ ہم یہ وعدہ حاصل کرنے کے مستحق ہو جائیں اور پھر اس پر قائم رہیں، یعنی خاتمہ ایمان اور عمل صالح پر ہو۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب۔ پھر قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے کہ میں ضائع نہیں کرتا محنت کسی محنت کرنے والے کی، تم میں سے مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہو۔ پھر وہ لوگ کہ ہجرت کی انہوں نے اور نکالے گئے اپنے گھروں سے
اور ستائے گئے میری راہ میں اور لڑے اور مارے گئے، البتہ دور کروں گا میں ان سے برائیاں ان کی، اور داخل کروں گا ان کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے، اور اللہ کے ہاں ہے اچھا بدلہ۔ تجھ کو دھوکہ نہ دے چلنا پھرنا کافروں کا شہروں میں، یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، مہمانی ہے اللہ کے ہاں سے، اور جو اللہ کے ہاں ہے تو بہتر ہے نیک بختوں کے واسطے۔ اور کتاب والوں میں بعض وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور جو اترا تمہاری طرف اور جو اترا ان کی طرف عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر مول تھوڑا۔ یہی ہے جن کے لیے مزدوری ہے ان کے رب کے ہاں، بے شک اللہ جلد لیتا ہے حساب۔ ربط آیات۔ سابقہ آیات میں مومنین صالحین کی چند دعاؤں کا ذکر تھا۔ مذکورہ پہلی آیت میں ان دعاؤں کی قبولیت اور ان کے اعمال صالحہ کے اجر عظیم کا بیان۔ دوسری تیسری آیتوں میں یہ ہدایت ہے کہ کفار کی ظاہری عیش و عشرت، مال و دولت اور دنیا میں چلنے پھرنے سے مسلمانوں کو کوئی دھوکہ نہ ہونا چاہیے کہ وہ چند روزہ ہے اور پھر عذاب دائمی۔ چوتھی آیت میں پھر تقوی شعار مسلمانوں کے لیے جنت کی لازوال نعمتوں کا وعدہ ہے۔ پانچویں میں خصوصیت سے ان مسلمانوں کے اجر عظیم کا ذکر ہے جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ خلاصہ تفسیر، سو قبول کر لیا ان کی دعاؤں کو ان کے رب نے اس وجہ سے کہ میری عادت مستمرہ ہے کہ میں کسی شخص کے نیک کام کو جو تم میں سے کام کرنے والا ہو اکارت نہیں کرتا، تاکہ کہ اس کا بدلہ نہ دیا جائے، اکارت نہیں کرتا کہ اس کا بدلہ نہ دیا جائے، خواہ وہ کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے ایک ہی قانون ہے، کیونکہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو، اس لیے حکم بھی دونوں کا ایک سا ہی ہے۔ پر جب انہوں نے ایمان قبول کر کے ایک بڑا نیک عمل کیا اور اس پر مرتب ہونے والے اثرات کی درخواست کی تو میں نے ان کی دعا و درخواست کو اپنی عادت مستمرہ کے مطابق منظور کر لیا۔ اور جب ہم ایمان پر ایسے ثمرات عطا فرماتے ہیں تو جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ اور اعمال شاقہ بھی کیے، جیسے ہجرت یعنی ترک وطن کیا، اور وہ بھی ہنسی خوشی، سیر و سیاحت کے لیے نہیں بلکہ اس طرح کہ اپنے گھروں سے تنگ کر کے نکالے گئے، اور اس کے سوا طرح طرح کی تکلیفیں بھی دیے گئے، اور یہ باتیں یعنی ہجرت اور وطن سے نکالنا اور مختلف قسم کی ایذائیں سب میری راہ میں یعنی میرے دین کے سبب ان کو پیش آئیں، اور ان سب کو انہوں نے برداشت کیا، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے یہ کام کیا کہ جہاد بھی کیا، اور بہت سے ان میں سے شہید بھی ہو گئے، اور آخر تک جہاد سے نہ ہٹے، تو ایسے محنت کے اعمال پر ثمرات اور نعمتیں کیوں نہ ملیں گی؟ ضرور ان لوگوں کی تمام خطائیں جو میرے حقوق کے متعلق ہو گئی ہوں معاف کر دوں گا، اور ضرور ان کو بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان کو یہ بدلہ ملے گا اللہ کے پاس سے، اور اللہ ہی کے پاس یعنی اس کے قبضہ قدرت میں اچھا عوض ہے۔ مذکورہ آیات میں مسلمانوں کی کلفتوں کا بیان اور اس کا انجام نیک مذکور تھا، آگے کافروں کے عیش و آرام اور اس کے انجام بد کا ذکر ہے تاکہ مسلمانوں کی تسلی ہو اور بد عمل لوگوں کو اصلاح اور توبہ کی توفیق ہو۔ لا یغرنک، اے طالب حق، تجھ کو ان کافروں کا کسب معاش یا تصریحات کے لیے چلنا پھرنا مغالطے میں نہ ڈال دے کہ اس حالت کی کچھ وقت کرنے لگے۔ یہ چند روزہ بہار ہے، کیونکہ مرتے ہی اس کا نام و نشان بھی نہ رہے گا، اور پھر انجام یہ ہوگا کہ ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہوگا، اور وہ بری ہی آرام گاہ ہے۔ لیکن ان میں سے بھی جو لوگ خدا سے ڈریں اور مسلمان و فرما بردار ہو جائیں، ان کے لیے بہشتی باغات ہیں
جن کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کی مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اور جو چیزیں خدا کے پاس ہیں جن کا بھی ذکر ہوا، یعنی بہشتی باغ اور نہریں وغیرہ، یہ نیک بندوں کے لیے بدرجہ بہتر ہیں کفار کی چند روزہ عیش و عشرت سے۔ مذکورہ آیات دعا سے پہلے اہل کتاب کی بری خصلتوں اور ان کے عذاب و انجام بد کا مسلسل ذکر آیا ہے۔ آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو اہل کتاب میں سے مسلمان صالح ہو گئے۔ اس لیے قرآن کی عام عادت کے مطابق بد کرداروں کے قباح کے بعد نیکوکاروں کی مداح کا ذکر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بالیقین بعض لوگ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ضرور ہیں جو اللہ پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ بھی اعتقاد رکھتے ہیں جو تمہارے پاس بھیجی گئی، یعنی قرآن، اور اس کتاب کے ساتھ بھی اعتقاد رکھتے ہیں جو ان کے پاس بھیجی گئی، یعنی تورات اور انجیل، اور خدا کے ساتھ جو اعتقاد رکھتے ہیں تو اس طور پر کہ اللہ تعالی سے ڈرتے بھی ہیں، اس لیے اس اعتقاد میں حدود سے تجاوز نہیں کرتے کہ اللہ پر اولاد کی تہمت لگائیں یا احکام میں افتراء کریں، اور تورات و انجیل کے ساتھ جو اعتقاد رکھتے ہیں تو اس طور پر کہ اللہ تعالی کی آیات کے مقابلے میں دنیا کا کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے۔ ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، اور اس میں کچھ دیر بھی نہ لگے گی، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالی جلد ہی حساب کتاب کر دیں گے، اور حساب کتاب کرتے ہی سب کا دینا لینا بے باک کر دیں گے۔ معارف و مسائل۔ ہجرت اور شہادت سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر قرض وغیرہ حقوق العباد کی معافی کا وعدہ نہیں۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ کے تحت خلاصہ تفسیر میں یہ قید لگائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جو کوتاہیاں اور گناہ ہوئے وہ معاف ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قرض اور دین کا مستثنی ہونا بیان فرمایا ہے۔ اس کی معافی کا ضابطہ یہی ہے کہ خود یا اس کے وارث ان حقوق کو ادا کر دیں یا معاف کرا دیں، اور کسی شخص پر حق تعالی خاص فضل فرما دیں اور اصحاب حق کو اس سے راضی کر کے فرما دیں، یہ اور بات ہے، اور بعض کے ساتھ ایسا بھی ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور لگے رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ ربط آیات۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، مسلمانوں کے لیے چند اہم وصیتوں پر مشتمل ہے، گویا پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ اے ایمان والو، تکالیف پر خود صبر کرو، اور جب کفار سے مقاتلہ ہو تو مقاتلے میں صبر کرو، اور احتمال مقاتلہ کے وقت مقابلے کے لیے مستعد رہو، اور ہر حال میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہو کہ حدود شریعہ سے نہ نکلو تاکہ تم پورے کامیاب ہو، آخرت میں لازمی اور ضروری اور بعض اوقات دنیا میں بھی۔ آخرت میں لازمی اور ضروری اور بعض اوقات دنیا میں بھی۔ معارف و مسائل۔ اس آیت میں 3 چیزوں کی وصیت مسلمانوں کو کی گئی ہے: صبر، مصابرہ، مرابطہ، اور چوتھی چیز تقوی ہے جو ان تینوں کے ساتھ لازم ہے۔ صبر کے معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں، اور اصطلاح قرآن و سنت میں نفس کو خلاف تباہ چیزوں پر جمائے رکھنے کو صبر کہا جاتا ہے، جس کی 3 قسمیں ہیں۔ اول، صبر علی الطاعات، یعنی جن کاموں کا اللہ تعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان کی پابندی طبیعت پر کتنی بھی شاق ہو اس پر نفس کو جمائے رکھنا۔ دوسرے، صبر عن المعاصی، یعنی جن چیزوں سے
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ نفس کے لیے کتنی ہی مرغوب و لذیذ ہو نفس کو اس سے روکنا۔ تیسرے، صبر علی المصائب، یعنی مصیبت و تکلیف پر صبر کرنا، حد سے زائد پریشان نہ ہونا، اور سب تکلیف و راحت کو حق تعالی کی طرف سے سمجھ کر نفس کو بے قابو نہ ہونے دینا۔ مصابرت اسی لفظ صبر سے ماخوذ ہے، اس کے معنی ہے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ مرابطہ یہ لفظ ربط سے بنا ہے جس کے اصلی معنی باندھنے کے ہیں، اور اسی وجہ سے رمات اور مرابطہ کے معنی گھوڑے باندھنے اور جنگ کی تیاری کے لیے کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اسی معنی کے لیے آیا ہے وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ۔ اصطلاح قرآن و حدیث میں یہ لفظ دو معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اول، اسلامی سرحدوں کی حفاظت، جس کے لیے جنگی گھوڑے اور جنگی سامان کے ساتھ مسلح رہنا لازمی ہے تاکہ دشمن اسلامی سرحد کی طرف رخ کرنے کی جرات نہ کرے۔ دوسرے، نماز با جماعت کی ایسی پابندی کہ ایک نماز کے بعد ہی سے دوسری نماز کے انتظار میں رہے۔ یہ دونوں چیزیں اسلام میں بڑی مقبول عبادت ہیں جن کے فضائل بے شمار ہیں، ان میں سے چند یہاں لکھے جاتے ہیں۔ رباط یعنی اسلامی سرحد کی حفاظت کا انتظام۔ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنگ کی تیاری کے ساتھ وہاں قیام کرنے کو رباط اور مرابطہ کہا جاتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کسی جنگ کا خطرہ سامنے نہیں، سرحد مامون و محفوظ ہے، محض حفظ ما تقدم کے طور پر اس کی نگرانی کرنا ہے۔ ایسی حالت میں تو یہ بھی جائز ہے کہ آدمی وہاں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہنے بسنے لگے اور زمین کی کاشت وغیرہ سے اپنا معاش پیدا کرتا رہے۔ اس حالت میں اگر اس کی اصل نیت حفاظت سرحد کی ہے، رہنا بسنا اور کسب معاش اس کے تابع ہیں، تو اس شخص کو بھی رباط فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا، خواہ کبھی جنگ نہ کرنا پڑے۔ لیکن جس کی اصل نیت حفاظت سرحد نہ ہو بلکہ اپنا گزارا ہی مقصد ہو، خواہ اتفاقی طور پر سرحد کی حفاظت کی بھی نوبت آ جائے، یہ شخص مرابط فی سبیل اللہ نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سرحد پر دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، ایسی حالت میں عورتوں بچوں کو وہاں رکھنا درست نہیں، صرف وہ لوگ رہیں جو دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں رباط کے فضائل بے شمار ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط یعنی تمام دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ اور صحیح مسلم میں روایت سلمان رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کا رباط ایک مہینے کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے، اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کے عمل رباط کا روزانہ ثواب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا اور وہ شیطان سے مامون و محفوظ رہے گا۔ اور ابو داؤد نے روایت فضالہ بن عبید نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے بجز مرابط کے کہ اس کا عمل قیامت تک بڑھتا ہی رہتا ہے اور قبر میں حساب و کتاب لینے والوں سے مامون و محفوظ رہتا ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ عمل رباط ہر صدقہ جاریہ سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ صدقہ جاریہ کا ثواب تو اسی وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اس کے صدقہ کیے ہوئے مکان، زمین یا تصانیف کتب یا وقف کی ہوئی کتابوں وغیرہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ جب یہ فائدہ منقطع ہو جائے تو ثواب بھی بند ہو جاتا ہے، مگر مرابط فی سبیل اللہ کا ثواب قیامت تک منقطع ہونے والا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو اعمال صالحہ پر قائم رہنا جب ہی ممکن ہے جبکہ وہ دشمن کے حملوں سے محفوظ ہوں، تو ایک مرابط کا عمل تمام مسلمانوں کے اعمال صالحہ کا سبب بنتا ہے، اسی لیے قیامت تک اس کے عمل رباط کا ثواب بھی جاری رہے گا، اور اس کے علاوہ وہ جتنے نیک کام دنیا میں کیا کرتا تھا ان کا ثواب بھی بغیر عمل کیے ہمیشہ جاری رہے گا، جیسا کہ ابن ماجہ میں باسناد صحیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من مات مرابطا في سبيل الله اجري عليه اجر عمله الصالح الذي كان يعمله واجري عليه رزقه وامن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. جو شخص حالت رباط میں مر جائے تو وہ جو کچھ عمل صالح دنیا میں کیا کرتا تھا ان سب اعمال کا ثواب برابر جاری رہے گا اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا اور شیطان سے یا سوال قبر سے محفوظ رہے گا. اور قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو ایسا مطمئن اٹھائیں گے کہ محشر کا کوئی خوف اس پر نہ ہوگا. اس روایت میں جو فضائل مذکور ہیں ان میں شرط یہ ہے کہ حالت رباط ہی میں اس کی موت آ جائے، مگر بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ زندہ بھی اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ گیا تو یہ ثواب پھر بھی جاری رہے گا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی کمزور سرحد کی حفاظت اخلاص کے ساتھ ایک دن رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں کرنے کا ثواب 100 سال کے مسلسل روزوں اور شب بیداری سے افضل ہے. اور رمضان میں ایک دن کا رباط افضل و اعلیٰ ہے 1000 سال کے صیام و قیام سے. اس لفظ میں راوی نے کچھ تردد کا اظہار کیا ہے، پھر فرمایا اور اگر اللہ تعالی نے اس کو صحیح سالم اور اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹا دیا تو 1000 سال تک اس پر کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا اور نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی اور اس کے عمل رباط کا اجر قیامت تک جاری رہے گا. نماز جماعت کی پابندی، ایک نماز کے بعد دوسری کے انتظار میں رہنا بھی رباط فی سبیل اللہ ہے. ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرما دیں اور تمہارے درجات بلند کریں. وہ چیزیں یہ ہیں: وضو کو مکمل طور پر کرنا باوجود کہ سردی یا کسی زخم و درد وغیرہ کے سبب اعضائے وضو کا دھونا مشکل نظر آ رہا ہو، اور مسجد کی طرف کثرت سے جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. پھر فرمایا ذالکم الرباط، یعنی یہی رباط فی سبیل اللہ ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس حدیث کی روح سے امید ہے کہ جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی پابندی کرے اس کو بھی اللہ تعالی وہ ثواب عظیم عطا فرما دیں گے جو رباط فی سبیل اللہ کے لیے احادیث میں مذکور ہے. فائدہ: اس آیت میں اول تو مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا گیا ہے جو ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ ہو سکتا ہے اور اس کی تفصیل اوپر بیان ہو چکی ہے. دوسرا حکم مصابرہ کا جو کفار سے مقابلہ اور مقاتلے کے وقت ہوتا ہے. تیسرا حکم مرابطہ کا جو کفار سے مقابلے کا احتمال اور خطرہ لاحق ہونے کے وقت ہوتا ہے. اور سب کے آخر میں تقوی کا حکم ہے جو ان سب کاموں کی روح اور قبولیت اعمال کا مدار ہے. یہ مجموعہ تقریباً تمام احکام شریعہ پر حاوی ہے. حق تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائیں. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ. سورہ آل عمران تمام شد. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.